بولتے ہیں کہ اگر کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو رلاؤ مت. کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو رلاؤ مت. ایسے اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں نقصان بھی نہ پہنچاؤ. یہ اپنے آپ پر صدقہ ہوگا. یہ حدیث اس آیت پر میں کیوں استدلال کر رہا ہوں؟ اس حدیث کو اس آیت پر اس لیے استدلال کر رہا ہوں کہ لکھنے والے کو اللہ نے لکھنے کا علم دیا. اب اللہ کہتا ہے لکھ دیا کرے کیونکہ اللہ نے علم دیا. یہ ایک ہیلپ ہے, ایک مدد ہے, ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے جو اس کی طرف سے اس کو مل رہا ہے. اسی طرح جس طرح اس حدیث آپ وسلم کہتے ہیں کہ تم دوسروں کی مدد کرو, یہ اللہ کے نام صدقہ ہوگا, یہ نیک عمل میں آئے گا, اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا. انسان صدقہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. اگر انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی بھی اس کو ملتی ہے اور اس عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. تو اس بخاری حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی مدد کرنا اور یا پھر کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو بچانا, یہ بھی کیا ہے؟ صدقے میں داخل ہے جو اپنے آپ پر کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, یہ ابن حبان اور مستدرک حاکم اور مستدرک احمد کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے وسلم نے کہا من کتم علما الجمہ اللہ یوم القیامہ بلجام من النار. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے علم کو چھپایا, من کتم علما, جس نے علم کو چھپایا, الجمہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنائے گا لگام, بلجام من النار, آگ کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن پہنائے گا. اللہ نے علم دیا, علم کو چھپا رہا ہے, لوگ آگے بیان نہیں کرتا ہے. اللہ نے لکھنا سکھایا, اس لکھنا جو اللہ نے سکھایا اس کو چھپا رہا ہے اور کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے, کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدے کی چیزیں, فائدوں کے کام کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد آنا چاہیے, لوگوں کے کام آنا چاہیے. اگر وہ انسان نہیں کرتا ہے, اللہ نے علم دینے کے باوجود اس علم کو چھپاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا. یہ عذاب ہوگا اس کو اس لیے کیونکہ اس نے علم کو چھپایا. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے ان یکتب, لکھنے سے, کما علمہ اللہ, جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا, فلیکتب, لہذا اس کو لکھنا چاہیے. اگر چھپاتا ہے تو وہ دنیا اعتبار سے بھی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے, اسے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہیں دے گا, اور آخرت میں اس کے نام کی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا. الجمہ یوم القیامت بلجام من النار, آگ کی لگام اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا. آئیے اس کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. یعنی جس نے قرض لیا ہے, جس نے ادھاری میں مال لیا ہے, اس پر حق ہے اصل میں لکھنا, وہ لکھا کرے اس کانٹریکٹ کو. جو ادھار کا جو معاملہ ہے اس کو یہ لکھا کرے اور اللہ سے ڈرے, اس میں کمی بیشی نہ کرے, لکھنے میں کوئی گڑبڑی نہ کرے. اب اگر کوئی شخص ہے جس نے یہ ادھاری میں مال لیا ہے, یا اس معاملے میں ایسا شخص موجود ہے جس پر لکھنے کا حق ہے, جس کو ادھاری دینا ہے, جس کو مال لوٹانا ہے, اگر وہ ناسمجھ ہے, وہ مائنر میں آتا ہے, وہ بالغ نہیں ہے, ناسمجھ ہے, یا پھر کمزور ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے, یا پھر
लिखने की इस्तिताअत नहीं रखता, लिखाने की इस्तिताअत नहीं रखता, इस्तिताअत ही नहीं है, तो ऐसे शख्स की तरफ से कुरान कहता है कि उसका जो वली होगा, उसका जो सरपरस्त होगा, उसकी जो देखभाल करने वाला जो शख्स होगा वली, वो उसकी तरफ से इस मामले को लिखा है। देखिए गौर करने का मुकाम है। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे वक्त ये नहीं कहा कि जान दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसकी तरफ से मत लिखो। अल्लाह ने कहा नहीं, ये मामला बड़ा है, यहाँ पर झगड़े फसाद का मामला है। अगर न लिखा जाए तो कल के रोज जब ये अजली मुसम्मा, जब ये मुकर्रर वक्त जब गुजर जाएगी, किसी को कुछ याद न होगा, तो जो मामला राई होगा वो पहाड़ बन जाएगा, झगड़े फसाद का बास होगा। अब मुस्लिम माशरे में सिवाय हलाल तिजारत के और कोई मामला नहीं है। सूदी कारोबार को अल्लाह ने पूरी तरह निस्तो नाबूद किया और हराम करार दिया और कहा कि मैं इसको बर्बाद करता हूँ। और इसमें जो मुलविस होता है वो अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग करता है। अल्लाह ने सूदी कारोबार को पूरी तरह निस्तो नाबूद किया, सिर्फ और सिर्फ हलाल तिजारत रखा। अगर सिर्फ हलाल तिजारत के रखने के बावजूद लोगों की इमदाद नहीं हो सकती, हर कोई सदका व खैरात नहीं कर सकता और हर कोई सदका व खैरात लेना पसंद नहीं करता, तो सिर्फ एक चीज मौजूद रहती है, वो है कर्ज देना, कर्ज हसना देना। ऐसा कर्ज देना जिसमें सूदी कारोबार ना हो, जैसा कि अल्लाह ने पूरी तरह हरामी किया है। यही एक मामला रहता है। इस मामले में अगर इंसान मदद के तौर पर किसी को पैसा दे रहा है और वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है या कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके दोबारा देने की नीयत नहीं होगी या फिर झगड़े फसाद का बास बनेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अब ऐ मुस्लिम माशरे के लोगों, तुम पर सिवाय कर्ज के लेन देन के और कोई चारा नहीं है कि तुम तो आपस में एक दूसरे की जरूर मदद करोगे और तुमको करना चाहिए। एक दूसरे